15 शाबान की रात अपने बंदों पे नजर, अभी शाबान है तो दो के शाबान सिवा में भी एक सबके रात लिए हमें माफी मिली का है। ऐलान करता है। हाँ, एक याद आ मुशरिक गया, और 15 एक शाबान कीना की रात पालने वाला, जो मैं पहले बयान कर चुका हूं, एक मुशरिक और एक कीना पालने वाला, यानी किसी को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बनाने वाला का, इन दो के अलावा अल्लाह ताला बाकी सबको माफ करता है। और अल्लाह कहना अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, या अल्लाह हमारे रजब और शाबान में बरकत अता फरमा, व बल्लगना इला रमजान, और रमजान हमें नसीब फरमा। ये अल्लाह का नबी दुआएं मांगना शुरू फरमाया दिया करते थे। भाइयों, दुनिया में दीन के जिंदा होने का सबब नबियों की मेहनत है, दावत, जिसको सहाबा ने जिंदा किया तो 3 बर्रे आज़म में इस्लाम की शक्लें कायम हो गई। फिर उम्मत ने भुला दिया, इतना भुलाया कि भूलना भी भूल गए। मुद्दत हुई सयाद ने छोड़ा भी तो क्या, ताबे परवाज नहीं, राह चमन याद नहीं। तबलीग का काम ऐसा छूटा, दावत निकलने वाले को भी नफा देती है, सुनने वाले को भी नफा देती। सदियों के बाद अल्लाह ने दावत का काम जिंदा किया, और बर्रे सगीर में दावत कभी मिटी नहीं, इनफरादी चलती रही, जब भी तो इस्लाम बाकी है। अगर दावत मिट जाती तो इस्लाम ही मिट जाता, लेकिन दावत का काम चला इनफरादी तौर पर। अल्लाह के नेक बंदे झंडा उठा के चलते रहे। सदियों के बाद दोबारा इस तबलीग का जहन अल्लाह ने जिंदा फरमाया। उस दावत की मेहनत से हर मुसलमान को ये जहन मिला कि हाँ, दुनिया में दीन का फैलाना भी मेरे जिम्मे है और दीन पर चलना भी मेरे जिम्मे है। अभी जहन बना है, अभी अमल से बहुत दूर हैं, अभी जहन बना है। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जहन बना है। कुछ तसव्वुर ही नहीं था कि हम अल्लाह को राजी करने के लिए आए हैं। आखिरत हमारी मंजिल है, अल्लाह हमारी मंजिल है, जन्नत हमारा ठिकाना है, दुनिया गुजरगाह है। कौन जानता था? नमाज रोजे तक बस इस्लाम रह गया था, हज उम्रे तक इस्लाम रह गया था, और आगे कौमों में जाना बंद हो गया था। ये तो दावत का काम जिंदा हुआ। अभी तक बड़े मुश्किल से याद दहानी हो रही है। तो शिकारी ने छोटा सा आशियाने से परिंदा अंडे से निकला ही बच्चा उठा लिया और आकर अपने पिंजरे में बंद कर दिया। एक कोठाली में पानी रख दिया, एक कोठाली में उसने दाना रख दिया। उसकी आंख खोली तो उसने पानी और दाना देखा। एक छोटा सा पिंजरा देखा, उसने उसी को अपना आसमान समझा, उसी को अपनी फिदा समझा, और दाने और पानी तक जाना अपनी जिंदगी की परवाज समझा। तो उसी में वो परवान चढ़ के उसी का वो आदी हो गया। एक दिन शिकारी को रहम आया, उसने अगर पिंजरे का दरवाजा खोला तो बच्चे जा, अपनी फिजाओं की तरफ लौट जा, अपने चमन आशियाने की तरफ लौट जा। तो वो परिंदा बड़ी मासूमियत से कहता है, ताबे परवाज नहीं, राह चमन याद नहीं, मुद्दत हुई सयाद ने छोड़ा भी तो क्या, ताबे परवाज नहीं, राह चमन याद नहीं। मेरे दोस्त, तूने मुझे उस वक्त छोड़ा है जब मैं उड़ना भी भूल चुका हूँ और अपने चमन की राहें भी भूल चुका हूँ, अपने आशियाने को भूल चुका हूँ। बस मुझे इसी दाने पानी पे रहने दे, इसी पिंजरे में फड़फड़ाने दे। यही मेरी दुनिया है। ये दुकान का पिंजरा, ये फैक्ट्री का पिंजरा, ये वजारत का पिंजरा, ये रोटी का पिंजरा, ये पानी का पिंजरा, ये गाड़ियों के पिंजरे, इनको कहते हैं और निकलो, वो कहते हैं ताबे परवाज नहीं, राह चमन याद। डिग्रियों का पिंजरा, इस तबलीग के जरिए से पुराना सबक याद हो रहा है कि निकलो, अल्लाह के पैगाम को लेकर निकलो। इस तबलीग के काम की ये बरकतें जो आप ये तो एक हमारे शहर का सारे गाफिल लोग यहाँ आके पता नहीं क्या कुछ करते थे। यहाँ ये जो नक्शा नजर आ रहा है, इसके पीछे तबलीग का काम। ये पास मेरा गांव है, मैं तो जिम्मेदार घराने में पैदा हुआ। हमारे गांव में मौलवी साहब कम ही होते थे। तबलीग ने
تو تبلیغ کو اللہ نے سبب بنایا. اور ایسے دور دراز علاقوں میں یہ فضا آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے. اور میں ابھی 10 ملکوں کا سفر کر کے آ رہا ہوں. ہر جگہ اس دعوت کی محنت سے جو زندگیاں بدلی ہیں، لوگوں کے رخ بدلے ہیں، عورتوں کے، مردوں کے، بڑوں کے، چھوٹوں کے. ناپولی دور دراز کا علاقہ ہے، سارا مافیا وہاں رہتا ہے. اٹلی بیان کر کے واپس آیا. 2 دن بعد ایک فون آیا، پاکستانی شرابیں بیچ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. یہ ایک فون آیا ہے، جنہوں نے جو مجھ تک نہیں پہنچ سکے وہ پتہ نہیں اور اللہ کتنے پیدا کر چکا ہوگا. ایک فون آیا، میں روم سے واپس آ رہا ہوں پاکستان کے لیے. ایئرپورٹ پر فون آیا کہ جی میں ملک نعیم بول رہا ہوں، میری زندگی بدل گئی، میری زندگی بدل گئی. میں شراب بیچتا تھا. آپ بیان کر کے گئے، میں 2 راتیں سو نہیں سکا، میں نہیں سو سکا. آخر میں اپنے ضمیر کی آواز کو نہیں دبا سکا. میں نے سب کچھ توڑ پھوڑ دیا ہے اور میں نے سب ختم کر کے توبہ کی ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نہا کے فریش ہو کے باہر آ گیا ہوں. مجھے سکون آ گیا، مجھے سکھ آ گیا ہے. کہاں ناپولی. تو بھائیو، یہ ہمارے طلبہ جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں. آپ سے بھی کہتا ہوں، یہ تبلیغ بڑے زمانے کے بعد ایک خوبصورت محنت ملی ہے. فرقہ واریت کا زہر اس میں کوئی نہیں، مسلک کا تعصب اس میں کوئی نہیں. اسلام کی محنت ہے، دین کی محنت ہے، امت کے تمام طبقات کے لیے. ہاتھ بھی پھیلے ہیں، سینہ بھی کشادہ ہے. سب سے گلے لگو، سب کو گلے لگاؤ. تو میرے بھائیو، یہ ہمارے بچے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں. 2 دن کے بعد آپ بھی ان کے ساتھ نکلنے کا نظام بنا لو. تو جو بھائی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں وہ ذرا کھڑے ہو کے دیدار تو کرو. کون تیار ہے ان کے ساتھ جانے کے لیے؟ بھائی جہاں سے بھی آئے ہو ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دو. نام نہیں لکھیں گے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. دیدار کرا دو بھائی. ہمارے ابھی طلبہ نے جانا بھی ہے انشاءاللہ. میں نام نہ لکھو، بس اللہ نے ان کے نام لکھ لیے ہیں. ہم نے خالی دیدار کرنا تھا، اتنی تشکیل کافی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تشریف رکھیں. شعبان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. 15 شعبان کی رات میں 10 دن باقی ہیں. اس کا روزہ مسنون ہے اور 1 سال کے گناہ کے معاف ہونے کی اس میں خوشخبری بھی ہے. جو 15 شعبان کا روزہ رکھے تو اللہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اس سال عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. تو بھائیو، اب ماشاءاللہ اکثر نوجوانوں کا مجمع نظر آ رہے ہو. ایک میں یہ گزارش کروں گا کہ اس مجلس کے اٹھنے سے پہلے اللہ سے بھی صلح کر لو، جس کو توبہ کہتے ہیں، اور آپس میں بھی صلح کر لو. آپس میں بھی اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو، کسی کا کینہ بغض ہے، معاف کر کے گلے لگ جاؤ، معاف کرو. خاص طور پر خامن بیوی لڑ پڑے، ہو جاتی ہے لڑائی. اگر وہ صلح کر لیں تو اللہ خوش ہو کر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. خامن بیوی کی صلح اللہ کو اتنی پسند ہے. بھائی لڑے ہوئے، دوست لڑے ہوئے، رشتہ دار ہو، صلح کرو، معاف کرو. اور اللہ پاک سے کوئی، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی گڑبڑ ہے، وہ بھی اللہ سے معافی مانگو. تو انشاءاللہ میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. ادھر ہم توبہ کریں گے، ادھر وہ معاف کرے گا. اللہ کو توبہ ہے بڑی پسند. اور اللہ کا شکر ہے، نہ عمر کی قید ہے نہ عدد کی قید. 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ہمارا محاورہ ہے. تو میں کہتا ہوں تو کدھر جائے؟ مندر جاوے؟ حج بھی جانا اور کہاں جانا ہے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب ہو، تیرے عفو بندہ نواز میں. وہیں تو جانا اور کہاں جانا ہے. تو بھائیو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، توبہ کر. نیت کرتے ہو؟ نیت کرتے ہو؟ انشاءاللہ آپ کے سب معاف ہو جائیں گے. اگر پھر دوبارہ ہو جائے تو ڈرو نہیں، پھر کرنا، پھر معاف ہو جائے. میرا نبی نے فرمایا دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے، لیکن توبہ کر لے تو اللہ اسے خوشی سے معاف کرے گا. یہ دل میں نہ آئے کہ ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. لوگوں کے فتوے نہ سننا. ہمارے یہاں دین سے بہت بے خبری، بہت بے خبری. ایک ہمارے یہاں فتویٰ بڑا سستا ہے، ایک نسخہ بڑا سستا ہے. جس کے سامنے کوئی بیماری ذکر کرو، کوئی نسخہ تھپ دے گا توڑ. جس کے سامنے کوئی بات کرو، فتویٰ جڑ دے. مفتی بنتے بنتے عمریں گزر جاتی ہیں،
اور پھر بھی وہ احتیاط برتتے ہیں. ہر بندہ مفتی. تو بھائی ڈرنا نہیں. اگر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرنا، پھر معاف ہو جائے گا. پھر ہو جائے پھر توبہ کرنا، پھر معاف ہو جائے گا. مرتے دم تک توبہ کرتے رہنا. کسی درمیانے وقفے میں موت آئی تو کام بن جائے گا. کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. بس انشاءاللہ اگر آپ نے پکی کی ہے تو آپ کو مبارک ہو، سب معاف ہو. اب سارا مجمع ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا. کتنی مزے کی بات ہے کہ سارے گناہ معاف ہو گئے. اللہ راضی بھی ہو گیا، اللہ خوش بھی ہو گیا. اور بھائی آپ جہاں جہاں سے آئے ہو مہینے میں 3 دن ضرور تبلیغ میں لگایا کرو. ایک فرض نماز نہ چھوڑو. اپنی زندگی سے 3 کام نکال دو. ایک ظلم، ایک جھوٹ، ایک دھوکہ. 3 کام نکال دو. ظلم نکال دو، جھوٹ نکال دو، دھوکہ نکال دو. ہمارے عوام بھی ظالم ہے. عدالتوں میں جا کے دیکھو کتنے جھوٹے مقدمے چل رہے ہیں. یہ تو کوئی سیاستدان نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، عام لوگوں نے، دیہاتیوں نے جھوٹے مقدمے، جھوٹی گواہیاں، خود انگلیاں توڑ کے جعلی ڈاکٹری سرٹیفکیٹ بنوا کے آ جاتے. اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دو، ظلم نکال دو، دھوکہ نکال دو. 3 چیزیں داخل کر دو. انصاف کو ڈال لو، سچائی کو ڈال لو، دیانتداری کو ڈال لو. دنیا اور آخرت کی عزتوں کا ذمہ دار ہے اللہ کا حبیب. فرائض کی پابندی کرو، کبیرہ گناہوں سے بچو. ہو جائے توبہ کرو. ماں باپ زندہ ہیں راضی کرو. بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو. بچوں کو حلال کھلاؤ، حرام نہ کھلاؤ. جھوٹ کا، رشوت کا، بددیانتی کا، خیانت کا، ملاوٹ کا پیسہ نہ کھلاؤ. یہ زہر ہے جو بچوں کے اندر جا رہا ہے. حلال کھلاؤ، مطمئن ہو جاؤ اللہ انہیں پالے گا، انہیں سنبھالے گا. اور جہاں جہاں سے آئے ہو مہینے میں 3 دن تبلیغ میں لگاتے رہنا. ٹھیک ہے؟ پروگرام نیت. پھر جب اللہ ہمت دے 4 مہینے بھی لگا لینا، چلہ بھی لگا لینا.